ایک چھوٹے سے شہر کے کنارے واقع گاؤں نورپور میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ نورپور سادہ دل لوگوں کا گاؤں تھا، جہاں صبح کی اذان کے ساتھ دن کا آغاز ہوتا اور شام کو مسجد کے صحن میں بچوں کی ہنسی گونجتی۔ احمد کا خاندان غریب مگر عزت دار تھا۔ اس کے والد حامد صاحب ایک معمولی دکاندار تھے اور والدہ زینب گھر سنبھالتی تھی۔ احمد ذہین تھا، پڑھائی میں اچھا تھا، مگر ایک بری عادت اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، وہ بات بات پر جھوٹ بول دیتا تھا۔ احمد کے والد اکثر اسے سمجھاتے، بیٹا جھوٹ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، سچ میں ہی برکت ہے۔ مگر احمد مسکرا کر بات ٹال دیتا۔ وہ سوچتا کہ جھوٹ بول کر وہ مشکل سے بچ سکتا ہے، اساتذہ کی ڈانٹ سے، دوستوں کے سوالوں سے اور کبھی کبھی والدین کی ناراضی سے بھی۔ ایک دن اسکول میں امتحان ہوا۔ احمد نے پوری تیاری نہیں کی تھی۔ جب پرچہ ملا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اپنے پاس بیٹھے دوست علی کی کاپی کی طرف دیکھا۔ دل میں وسوسہ آیا، اگر میں نقل کر لوں تو نمبر اچھے آ جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ نتیجہ آیا تو احمد کلاس میں اول آیا۔ سب نے مبارک دی، استاد نے اس کی تعریف کی۔ احمد کے والدین خوشی سے پھولے نہ سمائے، مگر احمد کے دل کے کسی کونے میں ایک چبھن تھی جو ہر تعریف کے ساتھ اور تیز ہو جاتی۔ کچھ دن بعد اسکول میں ایک مقابلہ رکھا گیا۔ اس میں ایمانداری اور اخلاق پر تقریر کرنی تھی۔ احمد کو منتخب کیا گیا۔ وہ اسٹیج پر گیا اور بڑی خوبصورت باتیں کی، سچ کی اہمیت، جھوٹ کی برائی اور اچھے اخلاق کی قدر۔ لوگ تالیاں بجاتے رہے مگر احمد کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود ہی اپنی باتوں پر شرمندہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی اپنی زندگی ان باتوں کے برعکس ہے۔ گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جنہیں سب چچا یوسف کہتے تھے۔ وہ نرم دل اور دانا انسان تھے۔ احمد اکثر ان کے پاس جا کر بیٹھتا۔ ایک دن چچا یوسف نے احمد کی آنکھوں میں بے چینی دیکھی اور پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ دل پریشان لگ رہا ہے۔ احمد نے پہلے ٹالنے کی کوشش کی مگر پھر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سب کچھ بتا دیا، نقل، جھوٹ اور اپنی اندر کی شرمندگی۔ چچا یوسف مسکرائے اور بولے، بیٹا اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اگر تم سچ کی طرف واپس آنا چاہتے ہو تو دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، مگر یاد رکھو جھوٹ کا سایہ لمبا ہوتا ہے، ایک دن وہ تمہیں گھیر ہی لیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، احمد کی عادتیں بدلتی نہ بدلے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتا رہا، کبھی کہتا کہ ہوم ورک کر لیا ہے، کبھی کہتا کہ دوست کے ساتھ تھا حالانکہ وہ کہیں اور ہوتا۔ ہر جھوٹ کے ساتھ اس کا دل اور بھاری ہوتا جاتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا واقعہ ہوا۔ مسجد کے چندے کا پیسہ غائب ہو گیا۔ سب پریشان تھے، لوگوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھیں۔ احمد بھی مسجد میں تھا جب امام صاحب نے سب کو جمع کر کے بات کی، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں امانت میں خیانت بہت بڑا گناہ ہے، اگر کسی نے غلطی کی ہے تو سچ بول دے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ احمد کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے پیسہ نہیں چرایا تھا مگر اس نے دیکھا تھا کہ اس کا ایک دوست وہ رقم اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ سچ بول سکتا تھا مگر اسے ڈر تھا کہ دوست ناراض ہو جائے گا یا لوگ اسے جھوٹا سمجھیں گے، کیونکہ اس کی شہرت ہی ایسی ہو چکی تھی۔ گاؤں والوں نے تحقیقات شروع کی۔ شک احمد کے دوست پر گیا مگر کوئی ثبوت نہ تھا۔ احمد خاموش رہا۔ اس کی خاموشی اس کے دل پر بوجھ بن گئی۔ رات کو وہ سو نہ سکا۔ اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ احمد نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا سچ بولنا مشکل ضرور ہوتا ہے مگر اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ اگلے دن احمد نے ہمت کی، وہ مسجد گیا، امام صاحب اور گاؤں والوں کے سامنے کھڑا ہوا اور سچ بتا دیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر دل ہلکا ہو رہا تھا۔ اس کے دوست نے بھی شرمندگی سے سر جھکا لیا اور اپنی غلطی مان لی۔ گاؤں والوں نے احمد کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی مگر ساتھ ہی احترام بھی۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا آج تم نے سچ بول کر ثابت کر دیا کہ تم میں ہمت ہے۔ غلطی مان لینا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔
इस दिन अहमद को पहली बार महसूस हुआ कि सच में वाकई सुकून है। इसका दिल हल्का हो गया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। इसके दोस्त ने भी मुआफी मांगी और वदा किया कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। इस वाकये के बाद अहमद ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। वो हर बात में सच बोलने लगा। शुरू में मुश्किल हुई, कभी दोस्त मजाक उड़ाते, कभी लोग शक करते, मगर अहमद साबित कदम रहा। वक्त के साथ साथ लोगों का एतमाद वापस आने लगा। एक दिन अहमद के वालिद की दुकान पर एक गाहक आया। इसने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए। अहमद ने फौरन वापस कर दिए। गाहक हैरान हुआ और बोला, बेटा आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं। अहमद मुस्कुराया। इसे अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। साल गुजर गए। अहमद बड़ा हो गया। वो एक अच्छा उस्ताद बन गया। वो बच्चों को सिर्फ किताबों का इल्म नहीं देता था, बल्कि जिंदगी का सबक भी सिखाता था। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाता, कैसे झूठ ने इसके दिल को भारी कर दिया था और सच ने इसे आजाद कर दिया था। एक दिन स्कूल के एक बच्चे ने पूछा, सर अगर सच बोलने से हमें नुकसान हो तो क्या करें? अहमद ने नरमी से जवाब दिया, बेटा नुकसान वक्ती हो सकता है, मगर सच हमेशा हमें अल्लाह के करीब ले जाता है, और अल्लाह के करीब होना सबसे बड़ा फायदा है। नूरपुर के गांव में अहमद की मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे, ये वही लड़का है जो कभी झूठ बोलता था, मगर आज सच की अलामत बन चुका है। अहमद अक्सर रात को आसमान की तरफ देखता और दिल ही दिल में शुक्र अदा करता। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सच का रास्ता दिखाया। अगर मैं इसी झूठ के रास्ते पर चलता रहता तो शायद कभी सुकून ना पाता। इसकी जिंदगी इस बात की गवाही बन गई कि झूठ वक्ती सहारा हो सकता है, मगर सच हमेशा दायमी सुकून और इज्जत अता करता है। सबक: सच बोलना मुश्किल जरूर है, मगर यही रास्ता हमें अल्लाह की रजा, लोगों के एतमाद और दिल के सुकून तक ले जाता है। झूठ का अंजाम शर्मिंदगी और बेचैनी है, जबकि सच का अंजाम इज्जत और बरकत।